بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے باطنی آنکھیں کھولنا، یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل مضبوط ہے، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان اسرار اور رموز کے اوپر سے پردے ہٹا دیتے ہیں جو انسانوں کی عام نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ جو انسان دوسری مخلوقات کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ مخلوقات اس عمل کے ذریعے سے اسے دکھاتے۔ جو اگر باطنی آنکھیں کھولنے کا اگر عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان سارے اسرار اور رموز سے پردے ہٹا دیتے ہیں جو انسان کی عام نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے نظارے کراتے ہیں اپنی عجائبات کے، اپنے قدرت کے، کہ انسان دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کس قدرت والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کے اوپر سے کھول دیتے ہیں۔ لیکن باطنی آنکھوں کا عمل ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے دل مضبوط ہے۔ آج ہم شوق میں تو کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العزت ایسی مخلوق کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نیک مخلوقات تو دکھیں گے، نیک جنات، نیک حمزات، نیک موکلات، یہ ساری چیزیں تو دکھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو جو بد ارواح بھی دکھنا شروع ہو جائیں گی، جیسے چڑیل ہے، جیسے خبیث ہے۔ تو اگر معلوم پڑتا ہے کہ یہ انسان ہمیں دیکھ سکتا ہے تو پہلے ان کی شکلیں ڈراؤنی رہتی ہے، پھر جب انہیں اگر معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ انسان ہمیں دیکھ سکتا ہے تو وہ اپنی شکلوں کو اور بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈراؤنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جس کے دل مضبوط ہے وہ اس عمل کو کرے۔ اور کچھ ایسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی بھی خبریں آ جاتی ہے، اور ایسے جلے ہوئے کٹے ہوئے ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت خواب میں بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کے گھر والوں کو بعد میں معلوم پڑے گا، اللہ رب العزت آپ کو پہلے معلوم کرا دیں گے کہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے جو ہے ہر رموز اور ہر اسرار کے اوپر سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ چیزیں بتاتے ہیں جس کا انسان کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ اگر کسی سمندر کے کنارے جا کر کے اگر کھڑے ہو جاوے اور آپ اگر اس سمندر کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے تو اللہ رب العزت اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے، مچھلی ہے اور جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو اس کے اندر، سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ رب العزت وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مخلوقات ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو ہے پھر سے میری یہ درخواست ہے کہ جن کے دل مضبوط ہے وہ اس عمل کو کرے اور دوسرے اس عمل کو نہیں کرے، تاکہ وہ اچھی چیزیں تو دکھیں گی، اس کے ساتھ ساتھ خراب چیزوں بھی دیکھنے کا ان کو کیپیسٹی ہونا چاہیے، اور ان کی اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ گندی چیزوں کو بھی دیکھ سکے، ڈراؤنی چیزوں کو بھی دیکھ سکے۔ کیونکہ باطنی آنکھوں کا کھولنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں جسے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ صرف فرشتوں کو چھوڑ کر کے آپ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت آپ کو دکھا دیں گے، صرف فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کچھ پابندی ہے کہ آپ کو جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس کے بعد جو آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس عمل میں کامیاب کریں گے۔ ابھی آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے، اس عمل کے فوائد اور فضائل تو بہت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ اگر ان 2 صفاتی نام کو اگر پڑھ لیتے ہو، آپ اگر ان 2 صفاتی نام کو اگر اپنی روٹین لائف میں اگر کر لیتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان ناموں کی برکت سے، اللہ رب العزت کے ان صفاتی ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس کو آپ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لایا ہوگا کہ یہ عمل اتنا پاورفل ہے اور اتنا مجرب ہے۔ ابھی آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے، اس عمل کو آپ کو 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے۔ جب 9 چندی جمعرات لگ جاوے اس کے بعد آپ کو جو ہے اس عمل کو جو ہے چاش کی نماز سے کرنا ہے۔ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ عمل کی ترکیب آ رہی ہے، آپ کو جو ہے چاش کی نماز میں پڑھنا ہے۔ آپ کو چاش کی نماز کا وقت ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک۔ آپ کو جو ہے 4 رکعت چاش کی نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے،
پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ اور بھی پڑھ سکتے ہو. چاش کی نماز پڑھے بعد آپ کو جو ہے اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہے, یا ظاہر یا باطن, یا ظاہر یا باطن, یا ظاہر یا باطن. اسی طریقے سے آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر 500 مرتبہ آپ کو یا ظاہر یا باطن پڑھنا ہے. قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں گے, اچھی خوشبو لگائیں گے. چاش کی نماز کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے. پھر سے بتا رہا ہوں, چاش کی نماز آپ پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, اور یا ظاہر یا باطن آپ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس عمل کو آپ کو 41 دن کرنا ہے, 41 ڈیز کرنا ہے. آپ اگر اس عمل کو 21 دن میں تو آپ کی باطنی آنکھ کھل جائیں گی, لیکن آپ کو عمل کو پختہ کرنا ہے, آپ کو اس عمل سے زندگی بھر کام لینا ہے, تو آپ کو جو ہے اس عمل کو جو ہے پورے 41 دن کرنا ہے. جب آپ کے 41 دن ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے اس باطنی آنکھ کو کھول دیں گے, اور پھر جو اللہ رب العزت آپ کو ہر چیزیں دکھائیں گے. اور آپ کو عمل کو برقرار رکھنے کے لیے بعد میں 41 دن کے بعد آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو روزانہ 50 مرتبہ یا ظاہر یا باطن پڑھنا ہے. 41 دن کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی عمل قابو میں رہے. بس یہی کچھ عمل ہے, آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں کی درخواست.